ہائی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج پھر ہم ایک آپ کے لیے اچھا سا ٹاپک لے کے آئے ہیں جس پہ ہم بات چیت کریں گے، میں اور بیروز. اور اس چینل پہ ہم یوزلی نارتھ امریکہ کی سیٹلمنٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ بہت سے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں، لائف اسٹائل ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. تو ایک جو بہت مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا ہے، خاص کر جو لوگ ساؤتھ ایشیا سے موو کرتے ہیں اینی ویئر اراؤنڈ دا ورلڈ، ان کو سب سے زیادہ چیلنج ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انگلش بولنے یا اس کے ایکسنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ نان وربل کمیونیکیشن میں بھی ایشوز ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح آپ جو ہے وہ آپ کے جیسچرز ہیں یا جو چیزیں جو ہیں وہ بولی نہیں جاتی ہیں بلکہ سمجھی جاتی ہیں، نان وربل کیوز ان کو کہتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم یا دقت ہوتی ہے. تو میں نے اور بیروز نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نے بائی دا وے پرسنلی بھی اپلائی کی ٹو امپروو آر کمیونیکیشن، اور جو ہم نے باقی اپنے دوستوں کو اور اپنے سرکل میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے یہ چیزیں یوز کی ہیں ٹو امپروو دیئر کمیونیکیشن. بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب جو ہیں وہ ایسے ریجن سے آتے ہیں جہاں انگلش از ناٹ دا فرسٹ لینگویج. اٹ مے بی دا وائڈلی اسپوکن لینگویج، لیکن اس میں ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہے، ہمارا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، ہمارے جوکس ڈفرینٹ ہیں. تو اس سے کافی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں نیٹو لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. تو بیروز، اوور اچھا، ٹو یو. اس میں ایک دو چیزیں آتی ہیں کمیونیکیشن میں. ایک تو لینگویج اٹ سیلف، کہ انگریزی انگلش کو امپروو کرنا، کیونکہ یہاں کامن لینگویج اسپوکن انگلش ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیلیوری کس طرح کرنا. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، بے شک اگر آپ اپنی زبان میں بھی بات کر رہے ہیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور آپ دوسرا بندہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا اتنی سی بات ہے اس کو اتنا لمبا کر دیا ہے، یا اتنی جہاں ڈیٹیل دینی تھی وہاں ڈیٹیل نہیں دی ہے. آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ دا ادر پرسن از سیئنگ. سو اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ زبان کون سی یوز کر رہے ہیں، اٹ از آلسو اباؤٹ کہ آپ اس زبان میں ڈلیوری کیسے کر رہے ہیں، یا اپنی بھی زبان میں آپ ڈلیوری کیسے کر رہے ہیں. گریٹ اسپیشلی پوائنٹ. بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایک طرز ہوتا ہے، گھر میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. بٹ باہر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے ڈیسائفر کر سکیں کہ آپ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر، کنسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں ہیں. مطلب آپ کسی کوئی بڑے فورم پہ اسپیچ دے رہے ہیں، یا آپ کسی چھوٹی فیملی میں گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، یا آفس سیٹنگ میں. تو ہر کسی کے جو ہے وہ نارمز اور ڈلیوری جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو سب کو انڈرسٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہے. سو کمیونیکیشن کے دونوں اینگل ہیں، ایک لینگویج اٹ سیلف، اور دوسرا جو ہے دا وے آف کمیونیکیٹنگ. اچھا، ایک امپورٹنٹ کال آؤٹ وہ یہ کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیں. اس سے ہوتا ہے کہ میں اور بطول موٹیویٹڈ رہتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف کانٹینٹ جو پوسٹ کریں اس چینل پہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور دوسرا، اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں. اس چینل پہ میں اور بطول کانٹینٹ ڈالتے ہیں پرٹیننگ ٹو ہاؤ یو کین موو ٹو نارتھ امریکہ، یہاں سیٹل ہونے کے کیا طریقے ہیں، اور یہاں سکسیزفل لائف گزارنے کے کیا طریقے ہیں. کیونکہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کمنگ فرام ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ ٹو کینیڈا، کینیڈا ٹو یو ایس. تو ہم سارا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں. سو پلیز میک شیور یو لائک اینڈ سبسکرائب. Anyways, so how do you think that we can improve our communication? What are the ways do you suggest? آئی تھنک اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ آتے کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی نئی جگہ آئے ہیں، جیسے کینیڈا، امریکہ، یورپ، جہاں بھی آپ موو کر رہے ہیں، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس جگہ جا کر لینگویج کلاسز میں سب سے پہلے انرول کریں. اب یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے نا یہ بہت بیکار سی چیز لگتی ہے کہ یار انگلش تو ہمیں بولنی آتی ہے، مطلب ہم کمیونیکیٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا، مطلب اتنا تو آتا ہے، اسکول میں پڑھا ہے یا بٹ فرینکلی اسپیکنگ جو ایک پراپر لینگویج کلاس اگر آپ لیتے ہیں نا، تو اس میں وہ آپ کو سب چیزوں کی سمجھ بوجھ سکھاتے ہیں، جس میں یہ آپ کو، جیسے ابھی بیروز بات کر رہے تھے کہ نان وربل کیوز ہو گئے، ڈیلیوری کے بارے میں بات ہو گئی. بزنس کمیونیکیشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، دو دوستوں کے بیچ میں کمیونیکیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لینگویج کلاسز ہوتی ہیں اس میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی آبویسلی پروفیشنسی نہیں ہوتی ہے انگلش کی. تو ڈفرینٹ ممالک سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آبویسلی یہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں یا یہ لینگویج پروگرام لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ ڈفرینٹ ملٹیپل اسکٹس بھی کرواتے ہیں آپس میں، جو ہے نا وہ پروجیکٹس دیتے ہیں. تو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ورک سیٹنگ میں خاص کر کس طرح جو ہے وہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ اکیلے نہیں کر سکتے. مطلب دیر آر ویز ان وچ یو کین ٹوٹلی ڈو اٹ، کہ مطلب آج کل ایپس بھی آ گئے ان آل. لیکن آئی تھنک لینگویج پروگرامس لینے کا جو ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پراپر انسٹرکٹر لیڈ کورس ملتا ہے، وہ آپ کی صلاح بھی ہوتی ہے اس میں، کہ یعنی آپ کو ایک چیز جو ہے وہ ٹیچر جو بتا رہا ہے، جو کہ نیٹو انگلش اسپیکر ہے، اس وقت انگلش کی کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگین کہ کہاں آپ نے پاز دینا ہے، کہاں آپ نے جو ہے وہ بات
کس لہجے میں کرنی ہے, اس کی کیا ٹون ہونی چاہیے اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک لینگویج کلاسز آر سپر امپورٹنٹ. اگین وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو ٹائم کی کمی ہے یا وہ چاہتے ہیں ٹائم کنزرو کرنا, تو آج کل تو بہت ڈفرینٹ ایپس آ گئی ہیں. ڈیولنگو ایک ایپ ہے جس پہ کھیل کھیل میں لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی ایپس ہیں, یا یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروننسیشن ورڈز کی جو ہے وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے, ہر ورڈ کی پروننسیشن اویلیبل ہے, تو آپ وہ اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں. رائٹ بیروز؟ بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ جو اپنا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں اس کی لینگویج چینج کر دیں. لائک اگر آپ اردو یا ہندی کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ کنزیوم کرنا چھوڑ دیں. آپ جو اس لینگویج کو سیکھنا چاہ رہے ہیں, لیٹس سے ہم انگریزی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ انگلش کا جو ہے وہ کانٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دیں. میں بہت سے ایسے اسپیشلی یورپینس کو جانتا ہوں, کیونکہ یورپ میں موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ سارا یورپین لینگویجز میں ہی ہوتا ہے جس ملک میں آپ ہوتے ہیں. بٹ بہت سے یورپینس کو میں ایسے جانتا ہوں جن کے ساتھ میں کام بھی کرتا رہا ہوں اپنی پرانی کمپنی میں اور کرنٹ کمپنی میں بھی, ان کی انگلش اسپوکن انگلش کافی اچھی ہوتی ہے. تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے اگر اسکول میں نہیں پڑھا, گھر میں زبان میں بات نہیں ہوتی, تو آپ کو آتی کیسے؟ انہوں کہتے ہیں ہم کو ہالی ووڈ موویز دیکھ کے آتی ہیں. سو دا پوائنٹ از یو کین آلسو لرن فرام جسٹ کنزیومنگ دا کانٹینٹ. کال اٹ موویز, کال اٹ کوئی ایجوکیشنل کانٹینٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکومنٹریز ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو ہندی ڈرامے, بالی ووڈ, یہ سب دیکھنا اس کو کم سے کم کریں, اور ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے, جس عرصے میں آپ اپنی جو ہے وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کمیونیکیشن, اور اپنی جو لینگویج ہے وہ چینج کر دیں. موویز کی لینگویج یا انٹرٹینمنٹ کی لینگویج سب چینج کر دیں. جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ بہتر ہوگا, کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو گیو مور ٹائم ٹو یور ایئر ٹو لسن, اور جب جتنا ٹائم آپ سننے میں لگائیں گے اتنا ہی آپ پروسیس کر سکیں گے, اتنا ہی اس کو یاد کر سکیں گے, اور اتنا ہی پھر آپ کی ڈلیوری بہتر ہوگی. سو آئی تھنک دیٹس اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ یو کین ڈو اٹ, اینڈ اٹس ویری ایزی. لائک فون کے ایکسیس ہے آپ کو, ٹی وی کا ایکسیس ہے, اپنا صرف پروگرامس چینج کر دیں اینڈ میک دیم انگلش. اچھا ایک اور کال آؤٹ, چونکہ لسننگ کی بات ہو رہی ہے, تو لسننگ میں ایک اور جو اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ آڈیو بک سنیں. ویسے تو اچھا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں, بٹ اگر ٹائم نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آڈیو بک سنیں. میں بہت سی کتابیں جو ہوں وہ آڈیو بکس کے تھرو جو ہے اس کی انفارمیشن لے لیتا ہوں, گیدر کر لیتا ہوں. بطول نے خود بھی جو ہے وہ کافی شی ریڈز اے لاٹ اور کال اٹ لسن اے لاٹ آف بکس ایز ویل. اس کے لیے ہم جو ایپ یوز کرتے ہیں, میں بطول اس کا نام ہے آڈیبل, تو اس کا لنک میں چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو میں. وہ اگر آپ لنک یوز کریں گے تو آپ کو پہلے مہینے کا ٹرائل فری ملے گا, اینڈ یو ول گیٹ آلسو 2 بکس فری وچ یو کین لسن ٹو. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو چیک دیٹ آؤٹ ایز ویل. اسی طرح آپ اپنی کمیونیکیشن بھی بہتر کر سکیں گے. اس میں بھی بیروز کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بیروز از ویری لائک ہی از اے ویری گڈ لائک ان ٹرمز آف آڈیبل, یعنی کہ جو بکس آڈیو بکس ہیں کہ اس کو بہت مزہ آتا ہے, اینڈ وی ڈسکس دس الاٹ. میرا یہ ہے کہ بیروز اف یو نوٹس میں بکس زیادہ پڑھتی ہوں, پڑھنے میں مجھے لائک لائک اے فزیکل بک مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے ایک اور چیز جو چینج کی وہ یہ تھی کہ میں نے فزیکل بکس کے بجائے اب کنڈل یوز کرنا شروع کیا ہے بہت زیادہ, اینڈ کنڈل از اندر ریئلی گڈ گیجٹ. کوبو, کنڈل, یہ دونوں ہیں ڈفرینٹ برانڈس. میں پرسنلی کنڈل یوز کرتی ہوں, میں بہت زیادہ ریکمینڈ بھی اس کو کرتی ہوں. پورٹیبل ہے, ایک تو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ, اور اس میں آپ کوئی فکشن نان فکشن جو بھی بکس ہیں وہ آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بیروز کہ کنیکٹڈ ہوتا ہے نا یہ امیزون سے. ایگزیکٹلی, سو یو کین اٹس کنیکٹڈ ٹو امیزون, سو یو کین بائی اینی بکس دیٹ یو وانٹ, جو کہ آپ نے امیزون پہ خریدی ہیں وہ ڈائریکٹ اس پہ آ جاتی ہیں کنڈل پہ. سو اس کا بھی لنک میں چھوڑ دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں, یو چیک اٹ آؤٹ ایز ویل. بالکل صحیح بات ہے. پھر بیسکلی ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے, جیسے کہ بیروز تم نے مینشن کیا تھا, وہ یہ ہے نا کہ نان وربل جو کمیونیکیشن ہے, دیٹ از بیسکلی اے بگ پارٹ آف کمیونیکیشن. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ایم بی اے کے میں یوزلی ایک کورس ہوتا ہے بزنس کمیونیکیشن پہ, تو اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ کمیونیکیشن ان اینی سرکمسٹانسز, ناٹ جسٹ بزنس کمیونیکیشن, اس کا 50% اگر آپ کی یہ وربل کمیونیکیشن ہے نا, تو 50% نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو اب نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آئی کانٹیکٹ ہو گیا, باڈی لینگویج ہو گئی, جیسچرز ہو گئے, سائنز ہو گئے, تو یا ٹون آف وائس کو بھی ہم اسی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. نان وربل تو نہیں کہلائے گا, لیکن نان وربل میں خاص کر وہ چیزیں آتی ہیں جو وربل نہیں ہیں. تو یعنی کہ آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں, فیشیل ایکسپریشنز, آپ نے آئی کانٹیکٹ مینٹین کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے وائل ٹاکنگ. یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے بائی دا وے کہ اگر آپ کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس سے آئی کانٹیکٹ نہ رکھیں. یہ بھی نہیں کہ آپ اس کی آنکھوں میں اسٹیئر کر رہے ہوں, وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے, لیکن یو ہیو ٹو مینٹین آئی کانٹیکٹ. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلچرلی ہم لوگ خاص کر جو دیسیز ہیں وہ بیکاز آف بینگ ان سچ سچویشنز جہاں
خاص کر جو اولڈر پاپولیشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لحاظ میں کہ خاتون ہیں تو ہم نیچے دیکھ کے بات کریں گے، یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. دے ریئلی وانٹ یو کہ آپ ان کے فیس پہ دیکھیں، فیس کو لائک مخاطب جب آپ کسی سے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں ورسز کہ آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. کہ یا ہم نے کافی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا دے uncomfortable maybe or getting intimidated by another person who happens to be a white person or a foreigner. تو they are not appreciative of this. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے اسی طرح کمیونیکیٹ کریں جیسے وہ یوزلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہے نا، جو خاص کر وائٹ پاپولیشن کی ہے نارتھ امریکہ میں، اٹس ویری ڈائریکٹ. سو اٹس ناٹ کہ یہ لوگ راؤنڈ اباؤٹ فیشن میں کوئی بات نہیں کرتے، یہ محاورتاً نہیں بات کرتے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کلچرز میں، خاص کر ٹرکش کلچر ہو گیا یا جیسے ایون ہمارا دیسی کلچر ہے، اس میں بہت محاوروں میں بات ہوتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ فیشن میں بات ہوتی ہے. بات وہ جو کہتے ہیں نا تمہید باندھنے کی بات ہوتی ہے، کہ وہ اردو کا ایک طریقے کا کہتے ہیں ہم اسے، کہ اس کی اتنی بڑی پہلے کھینچی جاتی ہے اس کا کانٹیکسٹ، جو کچھ تھوڑا مجھ میں اور تم میں بھی ہے، لیکن یہ لوگ کافی ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو وہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ ہیومر جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کامیڈی، جو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ جوکس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کمیونیکیشن کا حصہ ہیں. تو جب آپ کسی ایک نئی جگہ جا کر جب سیٹل ہوتے ہیں تو یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کن چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، کیا ہیومر ان کا کیا ہے، جوکس ان کے کیا ہیں. اب آبویسلی دس کمز ود دا پیسج آف ٹائم. یہ آپ کو آٹومیٹکلی بہت جلد تو نہیں سمجھ آتا، بیکاز اگین ہر جگہ کے جو نارمز ہیں، ہر جگہ کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر لائک بیروز سیڈ، اگر آپ موویز دیکھیں، آج کل کے پروگرامز دیکھیں، اور اب تو فون میں ایوری تھنگ از اویلیبل، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، اس سے بہت چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ آج کل کیا ٹرینڈ کر رہا ہے. تو یو کین کیپ اپ ود دا ٹرینڈز ایز ویل، اینڈ یو کین کیپ اپ ود کہ آج کل کیا چیز ہے جس پہ مذاق بن گیا ہے، میم بن گیا ہے، جوک بن گیا ہے، اینڈ یو کین کائنڈ آف پک اپ دیٹ. obviously اگر آپ کا کانٹینٹ لائک بیروز سیڈ، اف یو کنزیومنگ کانٹینٹ وچ از ٹوٹلی بالی ووڈ یا ٹوٹلی لالی ووڈ اور لائک ڈرامے اور یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا جو کلچرل کانٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو آپ وہ جوکس یہاں کریک کر ہی نہیں سکیں گے. رائٹ بیروز؟ بالکل گڈ پوائنٹ. اچھا، ایک اور چیز ایک اور پوائنٹ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو پش اپس، ڈو پش اپس. تو اگر آپ نے کوئی زبان سیکھنی ہے تو آپ اس زبان میں بات کریں. سو اوائڈ نہ کریں کوئی ایسی کانورسیشن یا ایسی سیٹ اپ میں. میں نے بہت باری دیکھا ہے، میں اپنے بچوں کو جو ہوں اسکول سے پک کرنے جا رہا ہوں اور کوئی دیسی انکل یا آنٹی جو ہیں وہ بالکل کونے میں کھڑے ہیں کہ یار کسی سے بات نہیں کرنی پڑ جائے. وہ گورے آپس میں، وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ بچوں کے چکر میں، بیکاز بچے جو ہیں ایک ہی کلاس میں جاتے ہیں، اس کامنالٹی کے چکر میں تھوڑی سی آپس میں گپ لگا لیتے ہیں. تو میک یوز آف دوز انسٹنسز جہاں آپ کسی سے بات کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دکان میں کوئی گورا ہے، ایک دکان میں کوئی دیسی ہے، تو آپ بولیں یار میں دیسی دکان میں ہی جا کے شاپ کر لیتا ہوں کیونکہ کانورسیشن آسان ہوگی. آپ جائیں اس گورے دکان، مطلب اپنے آپ کو پٹ یور سیلف ان دوز چیلنجنگ سچویشن جہاں آپ یہ سیکھ سکیں. بیروز مجھے ایک چیز میں نے مینشن کرنی تھی تمہیں، کہ دیکھو کمفرٹ لیول تو ہوتا ہے. مطلب آج مجھے بھی اگر اپرچونیٹی ملے کہ ایک دکان میں گئی ہوں جہاں مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیشیئرز جو ہیں وہ دیسی ہیں، آئی رادر گو ان دیٹ شاپ، کیونکہ میرا کمفرٹ لیول ہے، مجھے پتہ ہے مجھے اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا. لیکن دیکھیں اگر آپ نے اف یو ہیو ٹو لرن، اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی ویکنیس ہے کمیونیکیشن، تو دین ٹو بیروز اس پوائنٹ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز، ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے. اور کانفیڈنس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک سچویشن میں، کہ جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا، کہ بھائی میں کھڑی ہوں 4 لوگوں میں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے دے آر آل نارتھ امیریکنس، دیر نیٹو لینگویج از انگلش، تو میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی، یا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار میں کیا کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس پہ سب ہنسنا شروع کر دیں یا مجھے جج کریں. تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ انگلش نہیں ہے. جب آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں گے نا کہ مجھے کوئی جج کر ہی نہیں سکتا بیکاز میری مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے، دا فیکٹ دیٹ آئی ایم لرننگ، دا فیکٹ دیٹ آئی ایم ایبل ٹو اسپیک ان اٹ از پروگریس ان اٹ سیلف. تو یہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے. میں ایٹ ورک آلسو یہ لوگوں کو انکریج کرتی ہوں، خاص کر جو لوگ نان انگلش اسپیکرز ہیں، کیونکہ میں خود یہ پریکٹس کرتی ہوں کہ آئی میک شیور کہ آئی سے اٹ، کہ اف آئی مس پروناؤنس سم تھنگ، یا اف آئی ایم ناٹ سیئنگ سم تھنگ ان دا رائٹ وے، اور مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یو، یا مجھے آپ کا ایکسنٹ نہیں سمجھ آیا، مجھے ڈائلیکٹ نہیں سمجھ آیا، تو میں کہہ دوں گی یا بیکاز انگلش از ناٹ مائی مدر ٹنگ. دا فیکٹ دیٹ آئی ہیو ٹو اسپیک ایٹ دا سیم لیول ایز یو از آئی تھنک پروگریس انف. تو اس پہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا، دے ٹیک اے اسٹیپ بیک اینی ویز، بیکاز وہ آپ کو پھر جج نہیں کرتے، بیکاز ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کی مدر ٹنگ ہے ہی نہیں، یہ تو ایفرٹ کر رہا ہے
to speak in that language. اچھا، اس میں بھی جو آپ کو جج کرے گا وہ دیسی جج کرے گا، جو گورا یا جو انگلش اسپیکنگ ہے وہ جج نہیں کرے نہیں گا. یہ کرے گا. عموماً ہم لوگ ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں. مجھ سے عموماً جو ہے وہ اردو یا جو میری اپنی لینگویج اردو اس میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو لیٹ الون انگلش میں بات کرنے میں مسٹیکس تو ہوں گی. سو اس چیز سے کبھی گھبرائیں نہیں. اور وہی میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیسی زیادہ جج کرے گا، گورا جج نہیں کرتا، بلکہ وہ خوشی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور اٹیمپٹ کر رہے ہیں سیکھنے دوسری کی. ایک چیز ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں اپنی زبان میں، اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ سوچتے تو انگلش میں نہیں ہیں، ہمارے بچے پرابیبلی جو پیداوار یہاں کی ہے دے پرابیبلی تھنک ان دیٹ لینگویج از ویل. ہمارے لیے تو ایٹ لیسٹ میرے اور بیروز کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وی پروسیس اٹ نا. مطلب جو بھی ہمارے ویورز بھی جو ہیں جو کہ جن کی نیٹو لینگویج انگلش نہیں ہے، جو کہ ہم آج اردو میں ہی چینل پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم تو سوچتے اردو میں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں نا. تو اٹس اوکے. آئی فیل کہ آپ یو کین ٹیک یور ٹائم، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک رائٹ آؤٹ. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے میٹنگز وغیرہ میں کوئی نان جو انگلش یا نان نیٹو اسپیکر ہے جیسے انگلش کا، تو کہ کوئی بات ہوئی وہ جھٹ سے انہوں نے جو ہے وہ جواب دے دیا یا فوراً سے بولنا شروع کر دیا ان آرڈر ٹو ساؤنڈ مور یو کین سے knowledgeable یا کہ یار مجھے آتا ہے. دا آئیڈیا از کہ اٹس اوکے ٹو ٹیک یور ٹائم، اٹس اوکے ٹو سے کہ آئی ایم تھنکنگ. اینڈ دیٹ وے یو کین کمیونیکیٹ ان اے مچ بیٹر وے بیکاز آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے. دوسرا بہروز تم ایک بہت اچھی چیز کرتے ہو، تم ہمیشہ لکھتے ہو. تو دیٹ واز دا پوائنٹ ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو میک. اور یہ میرا آخری پوائنٹ ہے وچ از جس طرح میں نے کہا تھا کہ صرف انگلش بولنا از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ کی ڈلیوری بھی اچھی ہو، کہ آپ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ اکراس کرا سکیں. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ لکھ لیں. یہ عموماً اس لیے بھی اچھا ہے اگر آپ کسی میٹنگ میں بیٹھیں اور میٹنگ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے. سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ لکھ لیں پہلے کہ آپ نے بولنا کیا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا تو آپ پورا صفحہ نہیں لکھ سکیں گے، بٹ پوائنٹز لکھ لیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے کل کسی سے جا کے بات کرنی ہے، تو پھر پورا صفحہ بھی لکھ لیں اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. ایک باری جب آپ لکھ لیتے ہیں نا کوئی چیز، تو وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ میں بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں ایسے بھی بات کر سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی چل رہا ہے. لیکن جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پیور تھاٹ ہے وہ آتی ہے سب سے آگے. تو وہی پیور تھاٹ آ کے آپ لکھیں گے، اور وہی پیور تھاٹ جو ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی، اور اس طرح آپ کو وہ چیز یاد رہ جائے گی. سو جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈلیوری جو ہے وہ امپروو ہوگی. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ لکھنے کی پریکٹس ڈالیں، جس میں ہو سکتا ہے آپ ایک چھوٹا سا جرنلنگ کرنا شروع کر دیں. ایوری ادر ڈے، ایوری ڈے صرف ایک پیراگراف 2 پیراگراف لکھنا کہ آج کا دن کیا تھا یا آج کے دن کی ہائی لائٹ کیا تھی. جرنلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا جو ہے وہ ہاں. صبح 6 بجے اٹھا ہوں اور اس سے لے کے رات کو 9 بجے تک سویا ہوں تو وہ لکھیں، بٹ کی ہائی لائٹ کیا تھی کہ آج دن میں بڑی چیز کیا ہوئی. آج جو ہے وہ میں اور بطول بیٹھے ہیں، ہم نے جو ہے وہ 2 ویڈیوز پہ جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کیا ہے وچ واز اراؤنڈ دس. مے بی دیٹ از مائی جرنلنگ فار ٹو نائٹ وین آئی گو ٹو بیڈ. سو اسٹارٹ رائٹنگ مور اینڈ مور. اچھا، دوسری چیز میں یہ بولوں گی کہ بیروز ایڈنگ ٹو واٹ یو آر سینگ کہ میں نے ہمیشہ سنا تھا، اور یہ بائی دا وے دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. کمیونیکیشن کا ایک سب سے بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فیکٹر ہے ٹو امپروو از یور لسننگ. تو ہم لسننگ کو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن مینس جسٹ ٹاکنگ رائٹ، وربل. بٹ کمیونیکیشن از آلسو اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. بیکاز جب تک آپ پروسیس نہیں کریں گے، جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ کسی کو بھی کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتے. تو a lot آف ٹائمس ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سامنے والی کی بات سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ او ہو اب تو مجھے اسے جواب دینا پڑے گا، مجھے انگلش بولنی پڑے گی، اب جو ہے وہ پتہ نہیں مجھے جج کریں گے کیا کریں گے. you've missed out what they were trying to say، جو کہ بہت بیسک سی بہت ایزی سی بات ہو سکتی ہے. a lot آف ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایسے ایکسنٹ میں تیز بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی، بیکاز اگین ہم سب کا ایکسنٹ آبویسلی ڈفرینٹ ہے. تو اٹس آلویز ایڈوائزڈ کہ ایک تو آپ سوال کریں. دیر از نو ہارم ان آسکنگ کویشچنس. تو سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کین یو پلیز ریپیٹ یور سیلف، یا کین یو پلیز کم اگین. پولائٹلی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہ آئی ایم سوری آئی واز ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، کین یو پلیز کم اگین یا ریپیٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو آپ اسپیس دے دیتے ہیں، وہ دوبارہ اپنی بات کہہ دیتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں. تو آسکنگ کویشچنس، کلیئرفائنگ کویشچنس از ریئلی امپورٹنٹ. دوسری چیز جیسے میں نے لسننگ کا کہا تھا کہ لسننگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سنیں گے نہیں نا تو آپ کبھی بھی سیکھیں گے نہیں.
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بول رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایک وربل ڈائریا جس کو کہتے ہیں کہ بس وہ بولتے جا رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمیں تو آتی ہے زبان بولنی، تو ہم تیزی میں بولیں گے تو بہت نالجبل ساؤنڈ کریں گے، لیکن وہ بھی بے وقوفی ہے، بیکاز آپ کو دوسرے بندے کو اسپیس دینی چاہیے اور اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بات پوری سننی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ بیٹر اینڈ یو کین لسن اینڈ لرن. تو یہ چیز جو ہے یہ آئی فیل کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لاٹ آف ٹائمز جو ہیں وہ لوگ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی بات پہلے کہنے دیں. یا میٹنگز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے بندے کو اسپیس نہیں دے رہے ٹو ٹاک. سو وچ از ویری رانگ بیکاز دین یو کم آؤٹ ایز اے ویری بلینگ اور اے پشی پرسن. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو ریئلی نیڈ ٹو اوائڈ. اور یہ بھی اٹ از اے پارٹ آف کمیونیکیشن. اچھا ایک اور چیز جو بہروز مجھے ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے کوئی انٹیلیجنٹ ساؤنڈ نہیں کرتا. بہت سے جو کم بولنے والے لوگ ہوتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ وزڈم ہوتا ہے بائی دا وے. یا دیٹس ٹرو. مطلب آپ جتنا کیلکولیٹڈ بات کریں گے اتنا جو ہے یو ول کم اکراس ایز سمون ہوز انٹیلیجنٹ ورسز بس صرف کہے جا رہے ہیں اور یہ وہی اسی چیز میں آ جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ نوئنگ دا لینگویج، اٹس اباؤٹ ہاؤ یو اسپیک. یا اپنی لینگویج میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو ویٹ. اینی ویز تھینک یو گائز فار ٹیوننگ ان اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو کوئی اس میں کویشچن ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی سجیشن ہو، پلیز شیئر ود اس ان دا کامنٹس اینڈ لیٹ اس نو. اور تھینک یو. آپ نے اگر کوئی اپنی اسٹریٹجیز یوز کی ہوں تو امپروو یور کمیونیکیشن، پلیز رائٹ ڈاؤن ان دا چیٹ تاکہ دوسرے لوگ بھی بینیفٹ کر سکیں اس سے. تھینکس سو مچ فار واچنگ. تھینک یو.